اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21۔ ترجمہ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس، اور دیکھ لے ہر ایک جی، ہر ایک نفس، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں جیسے، نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے ان کے اپنے آپ بھلا دیے۔ اولئک ھم الفاسقون، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، برابر نہیں دوزخ والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم الفائزون، کامیاب ہیں، مراد کو پانے والے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، علی جبل، ایک پہاڑ پر، لرأیتہ، تو دیکھ لیتا، خاشعا، کہ وہ دب جاتا، متصدعا، اور پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها، جو ہم سناتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر میں منافقین کے اعمال کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو ان کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار کے، منافقین کے، یہود و نصارہ کے برے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس تذکرے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان کاموں سے باز رہیں، ان کاموں میں نہ پڑیں، تاکہ ان لعنتوں کے اور ان سزاؤں کے مستحق نہ ٹھہریں جس کے وہ لوگ تھے۔ اب یہاں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ نصیحت لوٹا لوٹا کر کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ ما قدمت لغد، آخرت کو کل سے تعبیر کیا گیا۔ تو کل سے تعبیر دینے میں ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کا مقابلہ اگر آخرت سے کیا جائے تو اس پوری دنیا کی زندگی کا قلیل اور مختصر ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور انسانی دنیا کی عمر اگر چند ہزار سال بتائی جائے یا چند لاکھ سال بتائی جائے تب بھی گنتی میں آ جائے گی، گنتی سے باہر نہیں ہے۔ اور اس پوری دنیا کی زندگی جتنی بھی ہو، ہر انسان کی اپنی عمر تو اتنی ہی ہے جتنی وہ خود گزار کے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ اس دنیا کی مثال بہت مختصر ہے اس آنے والے دن کے حساب سے جو کہ کل آ رہا ہے۔ دوسرا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جیسے آج کے بعد کل کا آنا ایک یقینی معاملہ ہے، اسی طرح سے دنیا کے بعد قیامت کا آنا بھی ایک یقینی کام ہے۔ اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت کا وجود کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور قیامت ایک تو وہ ہے جو پورے عالم کی ہے، جب زمین آسمان فنا ہو جائیں، پہاڑ، شجر، حجر سب ختم ہو جائے، لیکن ایک اس سے بھی پہلے کی قیامت ہے جو ہر انسان کو اس کے موت کے وقت آ جاتی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی، کیونکہ قبر ہی سے، مرنے سے ہی انسان کو اپنے آخرت کے عالم کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور جو عذاب اور ثواب اسے ملنے والا ہے اس کے نمونے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قبر میں رہنا یوں ہے جیسے ان دنیا میں کسی انتظار گاہ میں انسان بیٹھا ہو، اور ہر کسی کی انتظار گاہ اس کے سفر جیسی ہوتی ہے کہ جس قسم کے سفر پر وہ جا رہا ہے، اگر اس نے اعلیٰ جگہ کا ٹکٹ خریدا ہے تو اس کا انتظار گاہ کا حصہ بھی بہترین ہوگا، اور جس نے کم قیمت خریدا ہے اس کا انتظار گاہ کا حصہ بھی بیکار ہوگا۔ ایسے ہی جو اس دنیا کے اندر بہترین اعمال کر کے گیا اس کی قبر بہترین انتظار گاہ ہے، اور جو ناکارہ عمل کر کے گیا تو اس کی قبر اس کے لیے بدترین انتظار گاہ جیسی ہے۔ تو یہاں انسان کو ما قدمت لغد سے یہ 2-3 باتیں سمجھائی گئی کہ آخرت سے غافل نہیں ہونا، بلکہ ہر حالت میں اس چیز کی طرف دھیان رکھو کہ شاید ابھی ہی میری قیامت قائم ہو جائے، میری موت آ جائے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہ رہے۔ تو انسان کو یہاں بے فکری سے نکال کے ایک سوچ اور فکر کے اندر ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک تو وہ آنے والا وقت ان قریب ہے، دوسرا یہ دیکھو کہ ما قدمت تم نے بھیجا کیا ہے، جس میں یہ انسان کو سمجھایا جا رہا کہ قیامت جس کا آنا یقینی ہے اور وہ قریب بھی ہے، اس کے لیے تم نے کیا سامان کیا، کیونکہ انسان کا اصلی وطن اور مقام تو آخرت ہے، دنیا میں تو ایک مسافر جیسا ہے۔ تو جس وطن کے اندر دائمی قیام ہو وہاں کے لیے کچھ سامان یہاں سے بھیجنا ضروری ہے، اور انسان کے اس دنیا کے اندر رہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر جو اپنے پاس اس نے اعمال کی کمائی جمع کر رکھی ہے اس کو اپنے آخرت کے لیے بھیج دے۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان اپنے ملک میں بینکوں میں پیسے جمع کرواتا ہے اور وہ دوسرے ملک میں ان کی نقدی میں تبدیل ہو کے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ دنیا کے اعمال ہم یہاں کے حساب سے کریں گے اور آخرت میں اس طرح سے ملیں گے جیسے آخرت میں وہ قابل قبول ہیں۔ تو کہا کہ آگے غور سے دیکھ لو کہ آگے کیا بھیج رہے ہو، بھیجے جانے والے اعمال نیک بھی ہوں اور بد بھی ہوں، جیسے بھی ہوں وہاں پر ان کے ثواب اور عذاب کی صورت انسان کو نظر آئے گی۔ اور اس سے پہلے بھی کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر اس بات کو ذکر کرنے کے بعد دوبارہ سے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ انسان کو اللہ سے ڈرنے کی طرف بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو جو سامان تم بھیجنے لگے ہو، بھیج تو رہے ہو، لیکن اس بات کو دیکھ لو کہ وہ سامان کہیں کھوٹا یا خراب نہ ہو، کیونکہ جو سامان کھوٹا ہوگا، خراب ہوگا، وہ وہاں پر نہیں چلے گا۔ تو اس بات کا خاص دھیان رکھو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ جو آگے بھیج دو کہیں وہ ناکارہ نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر بھی تم اپنے آپ کو تھکا دو اور وہ وہاں پر تمہارے کام بھی نہ آئے۔ پھر کہا کہ دنیا کے اندر ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اس طرز پر بنا لیا کہ ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے، اور یہ بات قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہے، اور اللہ نے واضح نصیحت کی وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، لیکن ایسا ہو گیا کہ اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے ہی بے پرواہ کر دیا۔ دنیا کے اندر کوئی انسان جتنا بڑا دنیا دار بنتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس اپنے لیے وقت کم ہوتا جاتا ہے۔ غریب غربا جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے وہ سکون سے اپنے 2-3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، بالکل پرسکون، سب سے زیادہ وقت کھانا کھانے میں لگاتے ہیں، اگرچہ ان کا کھانا بالکل سادہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، پہلے تو ان کو کھانے اور پینے کی ہر چیز میں ممانعت ہے، یہ بیماری ہے لہٰذا یہ چیز نہ کھائی جائے، وہ بیماری ہے تو وہ چیز نہ کھائی جائے۔ پھر ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ تسلی سے بیٹھ کے اپنا کھانا ہی کھا سکیں۔ تو یہ ہے وہ کہ جب کوئی اللہ کو بھلا دے، اللہ اسے اتنا مصروف کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، اسے خود اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا، اسے یہ تک نہیں یاد رہتا کہ اپنے اس جسم کو جو راحتیں، جو آرام میں اس دنیا کے اندر پہنچا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے دن اور رات ایک کر دیے،
تو سب سے پہلے تو میں جو جس جسم کے آرام کے لیے کر رہا تھا، میرے اس جسم کا آرام ہی ختم ہو گیا۔ پہلے میں جو یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہوں، میرے پاس دنیا زیادہ ہو، تو میری اولاد کی حالت سدھر جائے، میرے گھر والوں کی حالات سدھر جائے، مجھے ذہنی سکون مل جائے، تو سب سے پہلے اس دنیا کے آ جانے سے تو میرا ذہنی سکون ہی ختم ہو گیا، میرے دل کی نورانیت ختم ہو گئی۔ تو یہ اس صورت میں جب انسان اس دنیا کو اتنا اپنا مشغلہ بنا لے کہ وہ اللہ کو بھول جائے، دنیا میں لگ کے اللہ اس انسان کو اس کے اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں اور فرمائے کہ وہی لوگ اصل میں نافرمان ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جس انسان کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ آتی رہیں اتنا ہی وہ اللہ کا شکر گزار بنتا رہے۔ جیسے علماء فرماتے ہیں، جیسے کسی درخت کے اوپر جتنے پھل لگنا شروع ہوتے ہیں وہ ٹہنیاں اتنی ہی نیچے کی طرف جھکنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو جتنے دنیا کے ثمرات ملتے رہیں وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتا رہے۔ اگر اکڑ دکھائے گا تو ٹوٹ جائے گا، یہ اکڑ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ کا اعلان ہے دوزخ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اصل میں کامیاب کون ہے، جہنم والے یا جنت والے؟ اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنہ، جنت والے اصل میں کامیاب ہیں۔ دنیا میں کامیابی کے نقشے کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں کامیاب وہ شخص جو کہ جنت میں جنت کا وارث بن گیا، جو جنت کا حقدار ٹھہر گیا، وہ شخص اصل میں کامیاب ہے۔ تو انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا دین دیا، اور اسی دین کے اوپر چل کے ہی چلتے چلتے ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر اللہ کے پاس ان کامیابیوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ قرآن کریم کی مثال بیان کی گئی، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا، تو مثال یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑ جیسی کسی سخت چیز پر بھی آ جاتا تو وہ بھی اس کے بوجھ سے دب جاتے اور جھک جاتے، اکڑ نہ دکھاتے۔ لیکن انسان جو دیکھنے میں پہاڑوں سے چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے، مگر اپنی خواہش پرستی میں، خود غرضی میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ اپنے فطری شعور کو اس نے کھو دیا، اور وہ قرآن کی تعلیمات سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیمات کی طرف وہ دھیان نہیں دیتا۔ اور یہی ہم سب کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنی اس کتاب سے جو سراپا ہدایت ہے، جسے غیر مسلم پڑھتے ہیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم اس کی تعلیمات سے اتنے بے پرواہ ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہمارے سامنے اس کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، ہم اپنے لیے تعویلات اور گنجائشیں نکالتے رہتے ہیں۔ اگر یہ گنجائشوں کی کتاب ہوتی تو اللہ نے وہ گنجائش اس میں پہلے خود سے رکھ دی ہیں، مزید اس میں کسی قسم کی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اللہ نے ہمیں پہلے سے عطا فرما رکھی ہیں۔ نماز کی مثال ہمارے سامنے ہے، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیام کو فرض قرار دیا ہوا ہے، لیکن اس فرض کو بھی اگر کوئی انسان بیمار ہے تو چھوڑ دیا جائے، بیٹھ کے پڑھ لی جائے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھنا بھی مشکل ہے، آنکھ کے اشارے تک سے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ تو اس سے زیادہ کیا گنجائش کو انسان نکالے گا، اس سے زیادہ کیا گنجائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بہت پرسکون، بہت سہولتوں والا ہمیں دین دے رکھا ہے، اور اللہ کریم اس کو ہمارے لیے عمل کے اندر لانا آسان فرما دے۔ اور یہ قرآن جو ہمیں صدائیں دے رہا ہے، اللہ ان صداؤں کو ہمارے دلوں پہ اتار دے، ان کے مفہوم کو، ان کے مطلبوں کو، ان پہ عمل کرنا اللہ کرے ہمارے دل سے یہ صدائیں آئیں کہ ہمیں قرآن کے مطابق چلنا ہے، ہمیں قرآن والا بننا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا دار بہت کہلاتے، ہر چیز کے تاجر، ہر چیز کے طلبگار، ہر چیز کے اندر محنت کرنے والے مختلف ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی محنت کرنے والا بنا دے، ہم اس کو سیکھتے سیکھتے اپنی ساری زندگی گزار دیں، اور اس کے پیغامات کو ہم سنیں، سن کر بہرے نہ بنیں، سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن کریم کے یہ پیغامات سمجھنا، ان پہ عمل کرنا آسان فرما دیں، اور جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں مسلمان موجود ہیں اللہ ہمیں یہ پیغامات ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.